بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید صاحب ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ایچ ای سی سے جو دینی اسناد کا ایکویلنس سرٹیفکیٹ ملتا ہے اس کے حوالے سے جو ہے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایکویلنس سرٹیفکیٹ جو ہے یا ایکویلنس ڈگری جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، مطلب اس کا جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے، اس پہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں، وہ تمام معلومات انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، اس میں کچھ سوالات کے جوابات جو اکثر مدارس دینیہ سے جو ہے علوم حاصل کرنے کے بعد شہادت العالمیہ کا ایکویلنس سرٹیفکیٹ لیتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں کافی سوالات آتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب اس پہ تو یہ والا لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو انشاءاللہ تمام ڈاؤٹ جو ہیں یا تمام سوالات جو ہیں آپ کو اس ویڈیو میں اس کا حل بتاؤں گا اور تمام معلومات انشاءاللہ شیئر کروں گا، تو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کے چینل سبسکرائب نہیں کرا تو کر لیں، اگر کر لیے تو آپ کا بہت شکریہ، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں تاکہ وہ فائدہ حاصل کریں۔ تو آپ کے سامنے جو ہے ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن یعنی ایچ ای سی سے جو شہادت العالمیہ کا ایکویلنس سرٹیفکیٹ جاری ہوا ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ اس کا ایک پیٹرن ہے یا اس طرح کا جو ہے ایک پیج کے اوپر یہ پرنٹ ہو کے جس کو ایکویلنس کروانا ہوتا ہے اس کو یہ موصول ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو سب سے پہلے اوپر آپ کو جو ہے ایچ ای سی کا لوگو نظر آئے گا، اور اس کے بعد آگے ہائر ایجوکیشن کمیشن لکھا ہوگا، نیچے ہائر ایجوکیشن کی جو ایڈریس وغیرہ یا اس جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک وغیرہ یا معلومات۔ اس کے بعد نیچے جو ایچ ای سی کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے اس کا نام لکھا ہوگا، پھر اس کا عہدہ اور اس کی ای میل وغیرہ یا اس کی جو کنٹیکٹ نمبر ہے یا جو بھی ہے وہ لکھا ہوگا۔ اس کے بعد آگے اس کے سامنے نمبر لکھا ہوگا، مطلب اس میں آپ کی ڈیٹ لکھی ہوگی کہ کس ڈیٹ میں آپ نے اپلائی کیا یا کس ڈیٹ کو آپ کا یہ ایکویلنس سرٹیفکیٹ بنا، اور ساتھ میں اس کا جو رول ہے مطلب جو قانون ہے وہ لکھا ہوگا کہ اس قانون کے تحت یہ تاریخ، تو وہ آپ آگے نمبر بھی وہ لکھ دیتے ہیں کہ ایک دن میں کتنے نمبر جو ہے پاس کیے یا یہ کون سا نمبر ہے، وہ ماہانہ کے حساب سے یا سالانہ کے حساب سے ان کا طریقہ ہے وہ پینسل سے جو ہے۔ اس کے بعد نیچے جو ہے پھر آپ کا نام لکھا ہوگا، جس نام یا جس سند کا جو سٹوڈنٹ ہے اس کا نام لکھا ہوگا، یعنی جو ایکویلنس سرٹیفکیٹ بنوا رہا ہے اس کا نام لکھا ہوگا، پھر اس کے والد کا نام لکھا ہوگا نیچے، پھر اس کا نیچے ایڈریس لکھا ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایڈریس آپ نے خاص خیال سے لکھنا ہوتا ہے، یہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں فارم کے اوپر جو آپ ایڈریس لکھتے ہیں تو وہی والا ایڈریس پوسٹ ایڈریس جو ہے اس کے اوپر لکھ کر آتا ہے، یہ آپ خیال سے لکھیے گا۔ یہاں پر آپ کا کوشش کریں جو شناختی کارڈ والا ہے یا جہاں پہ آپ کو ایزیلی ڈاک موصول ہو سکے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، تو نیچے آپ نے اپنا نمبر جو ہے جو لکھا ہوگا وہ یہاں پر مینشن ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جب اپلائی کرتے ہیں اس وقت ان چیزوں کا جو ہے آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے، جو بھی لکھیں گے وہ یہاں پر لکھ کر آپ کو موصول ہوگا۔ تو یہ اپلائی کا طریقہ کار جو ہے وہ الگ ہے، اگر دیکھنا چاہیں تو چینل پہ کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں، اب وہ آپ دیکھ سکیں، اور اس کے نیچے جو ہے سبجیکٹ لکھا ہوگا۔ اب یہاں سے جو ہے جو مین معلومات ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو یہاں پر سبجیکٹ کے آگے لکھا ہوگا ایکویلنس آف سند شہادت العالمیہ فی العلوم العربیہ والاسلامیہ۔ اس کے بعد ایوارڈڈ بائی، آگے آپ کا بورڈ جو ہے جو دینی مدرسہ ہے یا دینی بورڈ ہے جو گورنمنٹ سے منظور شدہ ہے اس کا نام لکھا ہوگا۔ اس میں وفاق المدارس ہے، کنز المدارس ہے، تنظیم المدارس ہے، اتحاد المدارس ہے، جتنے بھی دینی بورڈ ہیں یا دینی مدرسے ہیں جو منظور شدہ ہیں جہاں سے آپ نے سند حاصل کی ہے تو اس کا نام جو ہے آگے لکھا ہوا آئے گا۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہوگا ڈیئر سر ود ریفرنس ٹو یور اپلیکیشن ڈیٹڈ، آگے ڈیٹ لکھی ہوگی کہ اس ڈیٹ کو آپ کا ایکویلنس سرٹیفکیٹ ہے بنا ہے یا جس ڈیٹ کو آپ نے اپلائی کیا وہ ڈیٹ لکھی ہوگی، ان دونوں میں سے کوئی ایک ڈیٹ آ سکتی ہے۔ آن دا سبجیکٹ سیٹڈ اباؤ اٹ از انفارمڈ دیٹ از پر اپروول آف دا کمپیٹنٹ اتھارٹی دا ہائر ایجوکیشن کمیشن ریکگنائز دا سند شہادت العالمیہ فی العلوم العربیہ والاسلام ہیلڈ بائی یو فرام، آگے آپ کے مدرسے کا یا وفا کا یا دینی بورڈ جو بھی ہوگا اس کا نام لکھا ہوگا، ایز ایکویلنٹ ٹو ایم اے عربک یا اسلامیات اسلامک اسٹڈیز انوالونگ 16 years of schooling for the purpose of teaching Arabic and Islamic studies in educational institution and for pursuing higher studies۔ تو یہ ایک جملہ بھی ہے، ایک پیراگراف بھی ہے جو صرف ایک پیراگراف پر مشتمل ہے۔ یہاں پر آپ کو دو پیراگراف
پیراگراف تو نظر آئیں گے، لیکن یہاں پر آپ نے پہلے پیراگراف کو غور سے دیکھ لینا ہے، یا اس کا مطلب میں آپ کو لفظ تو نہیں برل اس کا مکمل مطلب جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی درخواست جو ہے فلاں تاریخ کو جو ہے جو اوپر موضوع دیا گیا، موضوع اوپر جو ہے شہادت العالمیہ کا معادلہ، وہ اوپر جو سبجیکٹ کا، یعنی اس موضوع کے حوالے سے آپ کی درخواست جو ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو اتھارٹی ہے اس کی منظوری کے مطابق ہائر ایجوکیشن کمیشن نے آپ کی سند شہادت العالمیہ فی العلوم العربیہ والاسلامیہ کو جو ہے فلاں بورڈ سے جو پاکستان کا ہے، اس کو ایم اے عربی اور اسلامک سٹڈیز یعنی ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے مساوی تسلیم کیا ہے یا کرتا ہے، جس میں تعلیمی اداروں میں عربی اور اسلامیات پڑھانے یا اس سے اوپر جو تعلیم ہے وہ آپ حاصل کرنے کے مقصد کے لیے یہ جو پڑھائی ہے یا یہ جو سند ہے عالمی، یہ 16 سالہ تعلیم پر مشتمل ہے، کیونکہ جو بھی ایم فل کرنا چاہتا ہے یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ پہلے 16 سالہ تعلیم جو ہے، جو نظام ہے پاکستان کا اس کے مطابق 16 سالہ تعلیم مکمل کر کے آئے، پھر وہ ایم فل میں کر سکتا ہے، یا پی ایچ ڈی کرنا چاہے تو وہ اوپر کے پروسیس ہیں۔ تو بنیادی تعلیم ان کے لیے 16 سالہ ہونا لازمی ہے۔ تو یہ آپ کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے حاصل کی ہے سند، یہ 16 سال پر ہی مشتمل ہے۔ اب آپ اس کو مزید چاہیں تو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں، کیونکہ یہ 16 سالہ تعلیم ہے، اس کی بنیاد پہ آپ 18 سالہ تعلیم یعنی ایم فل کر سکیں یا اوپر، یا دوسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تعلیمی اداروں میں عربی اور اسلامیات وہ آپ پڑھانے کے قابل، وہ آپ پڑھا سکتے ہیں اس سند کی بنیاد پہ۔ تو یہ اس کا مطلب ہے بنیادی طور پہ۔ تو اب آپ کو اس کی معلومات مل گئی ہوگی کہ یہ ایکویلنس سرٹیفکیٹ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے یا اس کا مقصد کیا۔ تو یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے ایچ ای سی پاکستان کا وہ گورنمنٹ ادارہ ہے جو پورے پاکستان میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کی تمام جاری کردہ ڈگریوں کو تصدیق بھی کرتا ہے اور ایکویلنس سرٹیفکیٹ بھی ان کا دیتا ہے۔ تو جو یونیورسٹی ان سے منظور شدہ نہیں ہوتی تو اس کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، یعنی پاکستان میں اس کی ڈگری کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نہ پاکستان میں نہ باہر کے ممالک۔ ہو سکتا ہے پاکستان میں کچھ ادارے جو ہیں وہ اس ڈگری کو قبول کر لیں، لیکن جب آپ باہر کسی ادارے میں جائیں گے تو وہاں سے چیک کریں گے کہ کیا ایچ ای سی نے اس کو منظور کیا ہوا ہے یا نہیں، یعنی اس کو تصدیق کرتی ہے یا نہیں۔ اگر ایچ ای سی نے اس کو تصدیق نہ کیا تو وہ آپ کی ڈگری کسی قابل نہیں ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکیں۔ تو یہ ادارہ ہے جو پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کی جو ڈگریاں ہیں ان کو ایکویلنس یا ٹیسٹ یا مطلب ان کو تصدیق کرتا ہے کہ واقعی یہ ڈگری جو ہے قابل استعمال ہے، اتنی تعلیم ہے یا جو بھی ہے، مطلب اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تو یہی ادارہ جو ہے دینی مدارس، دینی بورڈ جو ہیں، وفاق المدارس ہیں، کنزل جو بھی ہیں دینی بورڈ، ان کی ڈگری کو بھی یہی اتھارٹی جو ہے دے رہا ہے کہ یہ سند جو ہے 16 سالہ تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس کی بنیاد پہ آپ مزید تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی پڑھا بھی سکتے ہیں آپ کسی بھی ادارے، لیکن خیال رکھنا ہے کہ یہ صرف عربی اور اسلامیات کے شعبے کے لیے ہوگا۔ اس کے ادر مطلب دوسرے سبجیکٹ جیسے مطالعہ پاکستان کا اگر آپ پڑھانا چاہیں یا انگلش پڑھانا چاہیں یا اور جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان میں آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ کا شعبہ صرف اسلامک سٹڈی یعنی اسلامیات اور عربی کا ہے۔ آپ اسی میں پڑھا بھی سکتے ہیں، اسی میں مزید تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں صرف اس شہادت العالمیہ کی سند کی بنیاد۔ تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی۔ اچھا، یہاں پر آگے اس کے دوسرا پیراگراف ہے جہاں پر بہت زیادہ طلباء طالبات جو ہیں اور دینی مدرسے والے وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کا مطلب آپ کو بتا دوں۔ تو یہ لکھا ہوا ہے فار ایکویلنس آف سند شہادت العالیہ فی العلوم العربیہ والاسلامیہ ایز بیچلر پاس ڈگری انوالونگ 14 year of schooling and applicant as
required to qualify compulsory subject with English and Pakistan studies at bachelor pass level from Allama Iqbal Open University AIU or another chartered public sector university supervision of equivalence of Sanvia Amma and Sanvia Khasa from Interboard Committee of Chairman यानी IBCC as metric and intermediate respective। तो इस पैराग्राफ से काफी स्टूडेंट जो हैं, काफी तलबा तालिबात में परेशान हो जाते हैं कि हमने आलमिया कर लिया, हमने आलमिया का मुआदला भी ले लिया, लेकिन ये हमें बीए का जो है इसकी तरफ क्यों धकेल रहे हैं, मतलब आप बीए लेवल के मज़ामीन पास करें तब आप। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये पैराग्राफ अलग है ऊपर वाले पैराग्राफ से। अगर आपने आलमिया का मुआदला लिया तो आपके लिए सिर्फ ऊपर वाला ही पैराग्राफ है, जबकि ये नीचे वाला पैराग्राफ जो है ये उन तलबा तालिबात के लिए जिन्होंने बीए अलग से नहीं किया हुआ, यानी जिन्होंने सिर्फ दीनी मदरसे से ही अपनी डिग्री जो है आलमिया मुकम्मल किया, असरी तालीम कह लें, या मतलब किसी यूनिवर्सिटी से जो है उन्होंने बीए लेवल या बैचलर लेवल का कोई प्रोग्राम या कोर्स वगैरह नहीं किया, यानी उन्होंने मैट्रिक इंटर किया लेकिन बैचलर नहीं किया, या फिर उन्होंने मैट्रिक ही नहीं किया इंटर भी नहीं किया, तो फिर ये उनके लिए ये होता है कि वो इस तरीके से जो है अपनी बीए भी मुकम्मल कर सके। तो यहाँ पर जहन में ये रखिए कि सबसे पहले जो दीनी मदारिस बोर्ड थे इनकी सिर्फ आलमी की सनद है वो इक्वलेंस हुआ करती थी। 2017 में जो है नया कानून पास हुआ जिसमें इनकी बीए लेवल की डिग्री भी जो है वो इक्वलेंस होना शुरू हुई। इससे पहले जो है सिर्फ आलमिया की यानी एमए की ही पास होती थी, जबकि बीए या नीचे जो आमा खासा है वो मैट्रिक इंटर के लेवल जो है वो नहीं मानी जाती। तो इसके बाद जो है जब ये कानून पास हुआ तो इसमें फिर शहादतुल आलिया को बीए के इक्वल करवाया गया, फिर जो है आमा खासा को है मैट्रिक के इक्वल भी माना गया। तो लेकिन उनका थोड़ा तरीका जो है वो मुख्तलिफ है, वो ये होगा कि वो कह रहे हैं कि अगर आप शहादतुल आलिया बीए के इक्वल करवाना चाहते हैं इस डिग्री को, तो इसका मतलब ये है कि शहादतुल आलिया फिल उलूमिल अरबिया वल इस्लामिया, यानी आलिया को जो अगर आप बैचलर डिग्री के इक्वल करवाना चाहें तो उसके लिए क्योंकि बैचलर जो है 14 साल पर मुश्तमिल है, 14 साल की तालीम आप हो तो जो बैचलर डिग्री जो है माना जाती है, तो उसके इक्वल करने के लिए आपके पास 14 साल तालीम जो है वो होनी चाहिए। यानी जो इक्वल करवाना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो लाजमी मज़ामीन जो हैं उनको मुकम्मल करे, उनको पास करे, वो चाहे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से करे या किसी और यूनिवर्सिटी जो भी गवर्नमेंट की मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी है उससे बैचलर लेवल की जो अंग्रेजी है और पाकिस्तान स्टडी यानी मुतालिया पाकिस्तान, ये दो पास करने लाजमी है, तब जाकर उनकी आलिया की डिग्री जो है बीए के इक्वल हो सकती है। तो इस निज़ाम के तहत फिर जो है उनको मैट्रिक और इंटर जो है आमा खासा की सनद जो है उनका भी इक्वलेंस बनवाना होगा। तो उसके लिए जो है IBCC एक इदारा है, वहां से वो उनके इक्वलेंस सर्टिफिकेट लेकर आएगा। आमा का मैट्रिक के साथ इक्वलेंस होगा और सानविया खासा जो है उसका इंटरमीडिएट यानी FA लेवल का इक्वलेंस बनेगा। फिर इसके बाद ये लाजमी मज़ामीन जो है पास करने के बाद अपनी आलिया की सनद को 14 साल तालीम यानी बैचलर लेवल की डिग्री के इक्वल करवा सकता है। तो ये इस पैराग्राफ का मतलब है, ये जरूरी नहीं है कि आप ये लाजमी करें, मतलब जिन्होंने आलमिया का इक्वलेंस ले लिया उनके लिए ये लाजमी नहीं है कि वो बीए का भी इक्वलेंस यानी इस निचले पैराग्राफ पर अमल करें। हाँ, जहाँ पर उनको बैचलर लेवल की डिग्री की जरूरत पड़े तो वहाँ पर वो आलिया की सनद जब तक इक्वलेंस नहीं करवाएंगे तब तक वो अपनी सनद पेश नहीं कर सके, तो लिहाजा फिर उस वक्त उनको बैचलर लेवल की डिग्री या आलिया की सनद इक्वलेंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर ये उनके लिए प्रोसेस तब होगा, वरना सिर्फ जहाँ पे आलमी यानी MA की सनद की जरूरत है वहाँ पर इस पैराग्राफ की कोई जरूरत नहीं पड़ी। बाकी जिन्होंने अलग से BA नहीं किया बैचलर लेवल की तो वो कोशिश करें कि बैचलर लेवल की मज़ामीन पास करके अपनी आलिया की सनद को भी इक्वलेंस करवा लें अगर वो करवाना चाहते हो। ये तरीका
طریقہ کار جو ہے اس کے اوپر الگ سے میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں، اگر وہ چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں میں نے مکمل طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ شہادت العالمیہ کو کیسے معادلہ کروانا ہے، شہادت العالیہ کو کیسے معادلہ کروانا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، وہ تمام اگر آپ دیکھنا چاہیں تو چینل پر موجود، چینل پہ جائیں، وہاں پہ پلے لسٹ مل جائے گی، وہاں سے آپ تسلی سے وہ تمام چیزیں جو ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا شہادت العالمیہ کا معادلے کا سرٹیفکیٹ، جس کے اوپر جو ہے معلومات جو بھی لکھا ہوتا ہے، جس سے اکثر اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال جو بہت ہی زیادہ تر آتا ہے کہ تمام طلاب سوچتے ہیں کہ ہماری ڈگری جو ہے ایک ہارڈ کور کے اوپر پرنٹ ہے، جبکہ یہ ہمیں ایک عام سے کاغذ پر جو ہے پرنٹ ملتا ہے، یعنی عام سے کاغذ پہ یہ ایکویلنس سرٹیفکیٹ بنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ انٹرمیڈیٹ لیول کے بعد یونیورسٹی کا جو درجہ ہے، یونیورسٹی جتنی بھی پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں وہ اکثر جو ڈگری دیتی ہیں تو وہ کاغذ پر ہی ہوتا ہے، مطلب اس کے لیے جس طرح مدارس کی صنعت ہوتی ہے نا، ایک ہارڈ کور یا مطلب ایک گتے کے اوپر، اس طرح نہیں ہوتی۔ زیادہ تر یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک عام کاغذ یا تھوڑا زیادہ گرام والا کاغذ سمجھ لیں، اس کے اوپر ہی پرنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کی آپ پریشانی نہ لیں، یہ آپ کا تصدیق نامہ ہے، ایسے سمجھ لیں۔ جہاں پر بھی آپ نے ایم اے عربی اسلامیات کی ڈگری آپ کو پیش کرنا ہو تو وہاں پر آپ عالمیہ کی ڈگری جو ہے وہ پیش کریں گے، تو اس کے ساتھ یہ والا بھی پیش کریں گے تاکہ یہ ثبوت رہے کہ آپ کی ڈگری جو ہے ایم اے عربی کے برابر ہے، اس کو گورنمنٹ منظور کرتی ہے، قبول کرتی ہے۔ تو یہ اس کا مقصد ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مددگار ہوگی، آپ کو معلومات فراہم کی ہوگی، آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک بٹن نیچے کلک کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ مزید اسی طرح معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو آل کے بٹن پر سلیکٹ کر لیں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ تو ملیں گے کسی مزید معلومات کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔